أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. لا جناح عليهن في آبائهن، نبی کی بیویوں کے لیے اپنے اپنے باپ کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. لا جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، علیہن، ان پر یعنی کہ نبی کی بیویوں پر، فی آبائہن، اپنے اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں کے سامنے آنے میں، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے سامنے آنے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجوں کے سامنے آنے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ اپنے بھانجوں کے سامنے آنے میں، ولا نسائہن، اور نہ ہی اپنی عورتوں کے سامنے آنے میں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ اپنی کنیزوں کے سامنے آنے میں، واتقین اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقین جانو اللہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے. اس سے قبل جو آیت گزری ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، پردے کی آیت کہا جاتا ہے، جب وہ نازل ہوئی جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو، اور آگے فرمایا کہ جس طرح سے عام عورتوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہو، اب یہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تمہیں کوئی چیز ان سے طلب کرنی ہو پھر پردے کے پیچھے سے کیا کرو. تو جب یہ آیت کریمہ آئی تو پھر ان ازواج مطہرات کے جو محرم تھے، چاہے کوئی باپ تھا یا بیٹا تھا یا بھائی تھا، انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بھی پردے کے پیچھے سے ان سے بات کیا کریں؟ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جس میں بتا دیا گیا کہ سب کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، جو محرم ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں. اور کہا گیا، فرما دیا کہ نمبر 1، فی آبائہن، اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، اپنے چچا دادے ان کے سامنے آنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ان کے ساتھ ان کے سامنے بازو کھول لیے جائیں، ان کے سامنے جو ہے پنڈلی وغیرہ کھل جائے، ان کے سامنے سر کھل جائے، چہرہ کھلا ہو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ولا ابنائہن، اور نہ ہی اپنے بیٹوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایک جواں سال بیٹا تھا. حضور نے جب نکاح کیا، ظاہر ہے یہ بیوہ تھیں اور ان کے بچے بھی تھے. ان کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل جوان تھے. تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے اس حوالے سے پوچھا تو فرمایا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بغیر اجازت آ جا سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کے بیٹے ہیں. اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھائی محمد بن ابو بکر اور اسی طرح سے عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ بالکل آ جا سکتے ہیں، کوئی پردے کے حوالے سے ایسی ویسی بات نہیں ہے، ان کے لیے پردے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے بھتیجوں بھانجوں کے حوالے سے بھی فلی طور پر یہ اجازت دے دی گئی. ولا نسائہن، اور نہ ہی اپنے جیسی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو غیر مسلم عورتیں ہیں،
غیر مسلم فاحشہ بدکارہ جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی پردہ کرنا چاہیے جیسا کہ غیر محرم مردوں سے کیا جاتا ہے۔ ان کے سامنے بازو اپنے نہ کھولے جائیں، اپنی ٹانگیں نہ کھولی جائیں، اور اسی طرح سے اپنی کمر جو ہے اس کو ننگا نہ کیا جائے، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ اور اسی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ عورتیں جو کہ غیر مسلمہ ہیں اور عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں، ان کے سامنے بھی ہمیں بالکل اس انداز میں کہ جیسے شریف مسلمان عورتوں کے سامنے ہم بالکل جو ہے اپنے بازو اوپر چڑھا لیے جاتے ہیں، یا اسی طرح سے کپڑا ٹانگ سے اوپر جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، گھٹنوں سے اوپر چلا جائے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں سمجھتے، لیکن بتا دیا کہ یہاں ایسی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ہے کہ جو اس طرح سے شریف عورتیں ہیں، اس میں بعض جو ہے مفسرین نے فرمایا ہے جو میل جول کی عورتیں ہیں، چاہے اس میں مسلمان عورتیں ہوں یا غیر مسلمہ عورتیں ہوں، چونکہ ازواج مطہرات کے پاس جو آیا کرتی تھیں ان سے وہ پردہ نہیں کیا کرتی تھیں، لہٰذا اب بھی جو میل جول کی عورتیں ہیں چاہے مسلمان یا غیر مسلمہ، ان کے ساتھ تو ایسی پردے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اجنبی غیر مسلمہ عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے اپنے فل بازو کو کھول لینا، سر کو کھول دینا، اور اسی طرح سے پنڈلی کو اوپن کر دینا، اس بات کی اجازت نہیں ہے، یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ اور گھر کے کام کاج کے حوالے سے تو خود اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے جس میں دونوں طرح کے فوائد ہیں، ثواب بھی ہے اور صحت بھی ہے اس کے اندر۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھا ایک گھر ملا جس میں لڑکا بہت اچھا ہے، کسی حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، شریف خاندان کے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز کو دیکھا، یہاں پر نوکر چاکر کام کرتے ہیں تو کہنے لگے میری بیٹی کو اہل خانہ کی خدمت کا موقع نہیں ملے گا، اس کا بہت سارا ثواب ضائع ہو جائے گا، لہٰذا ایسے گھر میں میں اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہتا، میں ایسی جگہ پر بیٹی دینا چاہتا ہوں جہاں پر وہ گھر والوں کی خدمت کر سکے، جس قدر خدمت کرے گی اس قدر محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اس لیے کہ نفلی نماز، نفلی روزے سے کہیں زیادہ ثواب ہے گھر کا کام کاج کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک تقسیم بھی کی ہے کہ مرد کے ذمے گھر کے باہر کے کام ہیں، عورت کے ذمے چار دیواری کے اندر کے کام ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں۔ وہ الگ بات ہے اللہ نے بوقت ضرورت اجازت دے دی، عورت باہر کام کر سکتی ہے، کوئی ملازمت یا جاب کر سکتی ہے، اسی طرح سے مرد اگر گھر کے کام کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن عورتیں اگر گھر کا کام کریں تو یوں نہ سمجھے کہ ہم گھر کے کاموں کے لیے ہیں، بلکہ اس کے اندر نفلی نماز سے زیادہ ثواب ہے، نفلی روزے سے زیادہ ثواب ہے، اور پھر صحت بھی ہے، انسان کا جسم جو ہے وہ بالکل حرکت کے اندر رہتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنْ، اور نہ ہی اپنی کنیزوں، یعنی کنیزیں جو ہے گھر کے اندر خادمائیں، یہاں پر جب باندیوں کا سلسلہ ہوا کرتا تھا یہ اس کی بات کی جا رہی ہے، لیکن جو وہ غلام ہو اور غلام اپنی مالکن، ان کا ظاہری بات ہے کہ پردہ ہوگا، وہ غیر محرم ہے، اس لیے کہ مرد تو بہرحال مرد ہی ہے۔ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور فرمایا کہ اللہ کی ذات سے ڈرتی رہو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں پردے کے حوالے سے، یہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں نیک اعمال پر ثابت قدمی کے حوالے سے، یہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں کہ تم نے اس انداز سے زندگی گزارنی ہے، عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو پسند کرنا ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے، اور دین کو پھیلانا ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے، یقیناً یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بڑے اونچے مرتبے اور مقام تک پہنچانے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے، کون صدق دل کے ساتھ عمل کر رہا ہے، کون صدق دل کے ساتھ عمل نہیں کر رہا، اس بات کو خوب اللہ رب العزت جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا پردے کے احکامات کے حوالے سے
بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے گزرا، اس آیت میں آ گیا، آگے بھی آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ فرض کے درجے میں ہے، فرض کے درجے میں ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے اور احکامات دیے ہیں، اس طرح عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ عزت عطا فرمائی۔ پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی، پوری دنیا کے اندر عمارتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کی ذات نے غلاف اکرام اور عزت احترام کی وجہ سے خانہ کعبہ کو عطا فرمایا۔ پوری دنیا کے اندر کتابیں بہت زیادہ ہیں، اللہ کی ذات نے اکرام، احترام اور شرف کی وجہ سے قرآن پاک کو غلاف عطا فرمایا۔ دنیا بھر کے اندر عورتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ کی ذات نے اکرام، احترام اور شرف کی وجہ سے مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو پابندی سمجھے، اس کو کوئی جو ہے وہ قید سمجھے اور اس کو جو ہے تنگ نظری کا نام دیا جائے، ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے احکامات پر جو ہے وہ اعتراض کرنے والی بات ہے۔ ہمیں اللہ کے احکامات کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔